اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیزان گرامی، آج جو ہمارا موضوع ہے وہ ہے وصال فاطمہ بنت اسد سلام اللہ علیہا۔ قرآن مجید میں ارشاد ہوتا ہے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، کہ عبادت صرف اللہ کی کرو اور احسان اپنے ماں باپ کے ساتھ کرو، اچھائی اپنے ماں باپ کے ساتھ کرو، نیکی اپنے ماں باپ کے ساتھ کرو۔ اب دیکھنے کی ضرورت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب پیدا ہوئے تو یتیم پیدا ہوئے، باپ دنیا سے چلے گئے، اور جب آپ کی عمر مبارک 7 سال کی ہوئی تو ماں حضرت آمنہ سلام اللہ علیہا کا بھی انتقال ہو گیا۔ اب ماں بھی چلی گئی، باپ بھی چلا گیا۔ قرآن کا نزول کب ہوا؟ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک 40 سال تھی، تب قرآن نازل ہوا، اور قرآن کہہ رہا ہے اے رسول عبادت صرف اللہ کی کرو اور احسان اور نیکی اپنے والدین کے ساتھ کرو۔ تو جب رسول کے والدین تو دنیا سے جا چکے تھے ہی نہیں، تو کون سے والدین تھے جن کے بارے میں اللہ کہہ رہا ہے ان کے ساتھ احسان کرو؟ یہ جو والدین تھے، ایک فاطمہ بنت اسد سلام اللہ علیہا تھی، اور دوسری جناب ابو طالب علیہ السلام تھے، اور قرآن مجید کی یہ آیت ان دونوں کے بارے میں نازل ہوئی۔ حضرت فاطمہ بنت اسد بن ہاشم بن عبد المناف پہلی ہاشمی خاتون تھیں۔ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی دعوت کا آغاز کیا تو سب سے پہلے رسول اللہ کے ہاتھ پہ بیعت کرنے والی ہاشمی خاتون فاطمہ بنت اسد تھی، اور فاطمہ بنت اسد جو تھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد سے پہلے دین ابراہیمی پہ تھی۔ رسول کی آمد کے وقت 2 قسم کے لوگ تھے، ایک وہ تھے جو جاہل تھے، اپنی بیٹیوں کو زندہ زمین میں دفن کرتے تھے، شراب پیتے تھے، قتل کرتے تھے، اور ایک مومنین کی جماعت بھی موجود تھی۔ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد ہوئی، قرآن ہمیں 2 کیٹیگریاں بتاتا ہے۔ پہلی کیٹیگری جس کو قرآن نے سورہ جمعہ میں روشن کیا کہ هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وان کانوا من قبل لفی ضلال مبین، کہ اللہ نے امیین میں سے، ان پڑھوں میں، جاہلوں میں سے ایک رسول بھیجا۔ اور دوسری کیٹیگری اللہ نے قرآن میں سورہ آل عمران میں آیت نمبر 164 میں ارشاد فرمایا لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ اِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا، اللہ نے مومنین پر احسان کیا کہ ان میں رسول بھیجا۔ تو فاطمہ بنت اسد کا شمار ان مومنین میں ہوتا ہے جن میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئے، اور یہ وہ بھی ہے جس نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پالا، اور مولا علی بن ابی طالب سے زیادہ پاک پیغمبر کو شفقت عطا کی۔ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی خود ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ نے مجھے اور علی کو آدم کے صلب میں رکھا، اور یہ دونوں صلب سفر کرتے رہے، پھر اللہ نے مجھے حضرت آمنہ سلام اللہ علیہا کے صلب میں رکھا، اور علی بن ابی طالب کو، میرے بھائی کو، فاطمہ بنت اسد کے صلب میں رکھا۔ یہ بی بی جنگ بدر میں دیکھیں تو نظر آتی ہے، کبھی زخمیوں کی مرہم پٹی کرتی ہے، کبھی مجاہدین کو پانی پلاتی ہے، اور یہ جنگ بدر میں اپنی قربانی اسلام کے لیے پیش کر رہی
کی ہے۔ اور جب 2 ہجری کو مولا علی بن ابی طالب کا نکاح جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے ساتھ ہو جاتا ہے، تو یہ بی دکھاتی ہیں کہ کس طرح بہو کے ساتھ سلوک کیا جاتا ہے۔ آج ہر گھر میں ساس اور بہو کی لڑائی جاری ہے۔ فاطمہ بنت اسد نے ایک درس بھی دیا کہ بہو کو اپنی بیٹی سمجھو۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری خواتین جب بیٹی کے گھر میں جاتی ہیں اور داماد کو بیٹی کے ساتھ خوش دیکھتی ہیں تو کہتی ہیں بسم اللہ، ہماری بیٹی کی قسمت بہت اچھی ہے۔ اور جب وہ اپنے گھر میں آتی ہیں اور اپنی بہو کو دیکھتی ہیں، اپنے بیٹے کا سلوک بہو کے ساتھ اچھا ہوتی ہے، تو پھر وہ کیا کہتی ہیں کہ یہ تو نامراد رنگ مرید ہے۔ ہمیں حضرت فاطمہ بنت اسد کی سیرت کو اپنانا چاہیے۔ اور یہ وہ بیوی ہیں کہ جن کے شوہر کا نام ابو طالب تھا۔ آج دنیا نعوذ باللہ ابو طالب کو کافر کہتی ہے، مشرک کہتی ہے، اسلام والا تسلیم نہیں کرتی، لیکن میں کہتا ہوں اسلام کے 73 فرقوں کا اس بات پہ اتفاق ہے کہ حضرت فاطمہ بنت اسد جو تھی وہ پہلے شروع میں اسلام لائی تھی۔ اور اللہ قرآن میں یہ ارشاد فرماتا ہے، سورہ بقر ہے، آیت نمبر 221 ہے، اللہ فرماتا ہے وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ، کہ مشرکین سے نکاح نہ کرو جب تک کہ وہ ایمان نہ لے آئیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوری زندگی فاطمہ بنت اسد کو ابو طالب سے جدا نہیں کیا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے حضرت ابو طالب بھی مومن ایمان کلی تھے، اور ان کی پھر اللہ نے اولاد بھی عطا کی۔ 7 اولادیں ہیں ان کی، 3 بیٹیاں جن کا نام جناب ریتا، جناب جمانہ اور فاختہ جنہیں ام ہانی کہا جاتا ہے، اور آپ کے 4 بیٹے ہیں۔ بڑے بیٹے کا نام طالب ہے، پھر اس کے بعد جو 10 سال چھوٹا اس کا نام عقیل ہے، اس کے بعد جو 10 سال چھوٹا اس کا نام جعفر ہے، پھر اس کے بعد جو 10 سال چھوٹا اس کا نام علی بن ابی طالب ہے۔ یہ فاطمہ بنت اسد کو اللہ نے شرف دیا کہ جب وہ بیت اللہ کی طرف چلی، بیت اللہ اللہ کا معزز گھر ہے، نماز میں جب تک ہم اس کی طرف منہ نہ کریں نماز نہیں ہوتی۔ جانور کو ذبح کر رہے ہیں، اگر ہم اپنا منہ اور جانور کا منہ اس خانہ کعبہ کی طرف نہ کریں تو جانور حرام ہو جاتا ہے۔ جب ہر شخص احتضار کی حالت میں ہو، موت قریب ہو، تو شریعت کہتی ہے چاہے چھوٹا ہے، بڑا ہے، بالغ ہے، نابالغ ہے، مرد ہے، عورت ہے، بچہ ہے، بچی ہے، اس کا چہرہ خانہ کعبہ کی طرف موڑ دو۔ اور جب قبر میں ہم مردے کو لٹاتے ہیں تو اس وقت بھی حکم ہے کہ اس کا منہ خانہ کعبہ کی طرف کر دو۔ خانہ کعبہ کے جس کی طرف تھوکنے کی بھی اللہ نے اجازت نہیں دی، تھوکنا بھی حرام ہے خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے۔ پیشاب کرتے وقت خانہ کعبہ کی طرف منہ کرنا حرام ہے، پیٹھ کرنا حرام ہے۔ کتنا معزز گھر ہے کہ جب فاطمہ بنت اسد کے پیٹ میں علی بن ابی طالب تھے اور وہ بی بی خانہ کعبہ کی طرف چلی تھی تو خانہ کعبہ کی جو دیوار تھی وہ گر گئی تھی، اس لیے کہ بی بی کے پیٹ میں نور علی بن ابی طالب تھا۔ قرآن بتاتا ہے کہ جب اللہ نے کوہ طور پہ اپنے نور کو جاری کیا تو حضرت موسیٰ کے ساتھی جل گئے، ریزہ ہو گئے۔ اسی طرح فاطمہ بنت اسد کے پیٹ میں علی بن ابی طالب کا نور تھا، جب اس نور نے دیوار کعبہ کو دیکھا تو دیوار کعبہ جل گئی اور دیوار کعبہ ٹوٹ گئی۔ فاطمہ بنت اسد نے علی بن ابی طالب کو خانہ کعبہ میں پیدا کیا۔ تو یہ علی بن ابی طالب ہیں کہ اللہ نے تمام بھائیوں میں سے علی بن ابی طالب کو جو شرف عطا کیا وہ شرف کسی بھائی کو عطا نہیں ہوا۔ شیخ صدوق علیہ رحمہ اعمالی کے اندر لکھتے ہیں کہ ایک دن علی بن ابی طالب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے اور آپ رو رہے تھے اور پڑھ رہے تھے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ رسول نے پوچھا یا علی کیا ہوا؟ کہا آپ کی اور میری ماں دنیا سے رخصت ہو گئی ہے۔
اب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے 2 کپڑے بھی عطا کیے، اپنا سر کا امامہ بھی عطا کیا۔ جب فاطمہ بنت اسد کو غسل ہو گیا، غسل ہونے کے بعد رسول اللہ نے فاطمہ بنت اسد کا جنازہ پڑھا اور جنازے میں پوری 40 تکبیریں پڑھیں۔ جناب عمار یاسر پوچھتے ہیں یا رسول اللہ وجہ کیا ہے، آپ نے کسی جنازے پہ 40 تکبیریں نہیں پڑھی؟ کہا اللہ نے فاطمہ بنت اسد کے جنازے میں 40,000 ملائکہ کو بھیج دیا، میں نے سارے ملائکہ کی صفیں دیکھیں، ان صفوں میں 40,000 صفیں بن گئیں، تو میں نے ہر ایک صف کے لیے 1 تکبیر کہی۔ پوچھتے ہیں یا رسول اللہ آپ نے لباس کیوں دیا فاطمہ بنت اسد کے کفن کے لیے؟ کہا وجہ یہ تھی کہ میری ماں فاطمہ بنت اسد عذاب قبر سے بہت ڈرتی تھی، برزخ کے عذاب سے بہت ڈرتی تھی، میں نے اپنا لباس دے دیا کہ فاطمہ بنت اسد برزخ کے عذاب سے محفوظ رہے۔ ہمیں بھی سوچنا چاہیے کہ برزخ کا عذاب کتنا سخت ہوتا ہے۔ پھر رسول اللہ قبر فاطمہ بنت اسد میں لیٹ گئے، اور جب لیٹ گئے تو تھوڑی دیر کے بعد اٹھے اور اپنی ماں کو علی بن ابی طالب کے ساتھ اپنی قبر میں دفن کر دیا۔ دفن کرنے کے بعد قبر کو بند کیا۔ بند کرنے کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جناب مفتی جعفر حسین سیرت امیر المومنین کے اندر یہ جملہ لکھتے ہیں کہ رسول اکرم فاطمہ بنت اسد کی قبر کے قریب کھڑے تھے اور بار بار کہہ رہے تھے ماں کہہ دو میرا بیٹا میرا بیٹا میرا بیٹا۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ وجہ کیا ہے؟ کہا میری ماں سے اللہ کے فرشتے سوال کر رہے ہیں۔ ان فرشتوں نے پہلا سوال کیا من ربوں کا، تمہارا رب کون ہے؟ تو میری ماں نے جواب دیا اللہ جل جلالہ ربی، اللہ میرا رب ہے۔ پھر دوسرا سوال میری ماں سے ہوا من نبیوں کا، تیرا نبی کون ہے؟ تو میری ماں نے کہہ دیا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبی، کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے نبی ہیں۔ میری ماں پہ پھر سوال ہوا من کتابوں کا، تیری کتاب کون سی ہے؟ تو میری ماں نے جواب دیا والقرآن و کتابی، قرآن میری کتاب ہے۔ اب ملائکہ نے سوال کر دیا کہ من اماموں کا، اے بی بی بتا تیرے امام کا نام کیا ہے؟ اب بی بی خاموش ہے کہ میں اپنے بیٹے کا نام کیسے لوں؟ تو رسول فرماتے ہیں میں اپنی ماں کو بتا رہا ہوں، تو کہہ دو ابنی علی، میرا بیٹا علی بن ابی طالب میرا امام ہے۔ میں حیران ہوں، علی کی ماں ہے اور علی کی گواہی کے بغیر، علی کی ولایت کے بغیر قبر میں نجات نہیں ہوتی۔ تو وہ خواتین جن کو امہات المومنین کہا جاتا ہے، اگر وہ علی کی گواہی نہیں دے گی تو ان کی نجات کیسے ہوگی؟ تو یہ فاطمہ بنت اسد کا جو وصال ہوتا ہے 7 رمضان سن 4 ہجری کو ہوتا ہے، اور رسول اللہ نے جنت البقیع میں ان کو دفن کر دیا۔ اور بعد میں سعودی والوں نے جب جنت البقیع میں دیواریں کھینچیں تو ان کی قبر جنت البقیع سے باہر آ گئی۔ آج بھی بہت سے حاجی جاتے ہیں مکہ میں، تو جہاں اور قبور کی زیارت کرتے ہیں وہاں فاطمہ بنت اسد کی بھی زیارت کرتے ہیں۔ دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہمیں سیرت اہل بیت پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما الینا الا البلاغ۔